اللہ سے ہونے کا یقین ہو، ساری لڑائیاں ختم۔ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین ہو، گھر گھر لڑائی، پھر باپ بیٹے کی بھی لڑائی ہو، سکے بھائیوں کی لڑائی ہو، ماں بیٹی کی لڑائی ہو۔ یقین پیسے پہ ہے، یقین سونے چاندی پہ ہے، یقین اسباب پہ ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے اسباب میرے ہاتھ میں ہو، وہ بھی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں ہو، اس لیے لڑیں گے۔ اور اللہ پاک نے انسان میں طمع اتنی لگا دی ہے، ساری دنیا بھی ایک کو دے دو پھر بھی وہ سیر نہیں ہوتا ہے، اتنی طمع رکھ دی۔ دو وادیاں سونے سے بھری ہوئی، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ اپنے گھر بنا لیتے ہیں، وہاں اپنے سبزیاں اور گندم، غلے، مکئی، جوار، باجرہ، کھیتیاں وہ کرتے ہیں۔ ادھر بھی پہاڑ ہے اور ادھر بھی پہاڑ ہے، بیچ میں خالی جگہ ہے۔ یہ ساری بھر دو سونے سے، اتنی اور بھر دو تو یہ تیسری وادی کی فکر میں لگ جائے گا۔ حالانکہ اتنا سونے کو کر نہیں سکتا کچھ بھی۔ وادی سونے، تو جب یقین ان چیزوں پہ ہوگا پھر لڑائیاں ہوں، پھر چوریاں اور ڈکیتی اور دھوکے، ملاوٹ، ہر چیز یقین کی خراب۔ یقین درست ہو گیا، میری زندگی اللہ بنائے گا، اپنی قدرت سے بنائے گا، نیک اعمال پہ بنائے گا، ایمان پہ بنائے گا، اچھے اعمال پہ بنائے گا، پھر نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ، ختم، پھر کوئی لڑائی نہیں۔ اب حدیثوں سے کچھ واقعات بتا دیتا ہوں جو ہم نے صحیح یقین پیدا کرنا، اس کی سب سے پہلی محنت ہوگی وہاں جا کر۔ ہاں، سب سے پہلی حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بندے نے زمین بیچی، یہ متفق علیہ واقعہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، بخاری شریف مسلم شریف۔ دوسرے نے خریدی، خریدار نے پیسے دے دیے، زمین والے نے زمین کا قبضہ دے دیا، وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر۔ اب خریدار نے زمین میں کام شروع کیا، اندر سے سونے کا بھرا ہوا گھڑا، مٹکا سونے کا بھرا ہوا نکل آیا۔ یقین اس کا ٹھیک تھا کہ زندگی سونے سے نہیں بنتی، زندگی اللہ کے بنانے سے بنے گی، میں حق کے بغیر نہیں اس کو قبول کروں گا۔ اس نے سوچا میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، یہ سونے کے تو پیسے دیے ہی نہیں میں نے، یہ سونا اس زمین سے بھی کہیں زیادہ قیمتی تھا، بڑا ہوا گھڑا سونے کا، یہ تو اس زمین کی قیمت سے کئی گنا بڑا، میں نے اس کے پیسے نہیں دیے تو یہ میرا حق نہیں ہے، یہ اس زمین والے کا حق ہے جس نے زمین بیچی ہے۔ اس کے پاس پہنچ گیا، آجا بھی یہ دیکھ، سونے کا گھڑا نکل آیا، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، یہ سونے کا گھڑا نہیں خریدا، اس کے پیسے نہیں دیے، تو یہ تیرا حق ہے، اپنا گھڑا اٹھا کے لے جا۔ اب زمین بیچنے والا اس کا یقین بھی ٹھیک تھا، اس نے کہا بعت الارض وما فیہا، میں تو جس حال میں یہ زمین تھی، زمین تجھے دکھا دی، جو کچھ یہ زمین جو اس میں ہے سب کچھ بیچ چکا۔ جس حال میں زمین دکھائی ہے، لکڑی، کنکر، پتھر، شیشہ، جو اب اس میں سے نکلے گا، میں تو اس حال میں زمین تجھے دکھا کے بیچ دی، اب یہ میرا حق نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ، بیچنے سے پہلے ہوتا تو ٹھیک تھا، اب تو میری ملک سے یہ نکل گئی، میں نے اسی حال میں بیچی ہے،
سمجھ بھی آتی ہے. اب اس میں سے ایک ایک پتھر کو نکال نکال کے اس کے پاس جائے گا کہ یہ پتھر نکل آیا، یہ لکڑی نکل آئی، یہ اس حال میں بیچنی بات ختم ہوگی. اب یہ تیرا حق ہے. اب دونوں کا جھگڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے میرا حق کیسے ہو گیا، میں پیسے نہیں دیے، پھر کیسے حق ہو؟ وہ کہتا ہے میرا حق کیسے ہو گیا، میں اس حال میں بیچ چکا، اب میری ملک سے نکل گئی، تیری ملک میں آ گئی. دونوں چلے گئے قاضی کے پاس. اب ہم بھی جاتے ہیں، فرق سمجھ لیں، فرق. ہمارا یقین چیزوں پر ہے، لڑتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ چیز میری، وہ کہتا ہے میری، قاضی صاحب فیصلہ کرو. اب یہ کہتا ہے یہ چیز اس کی، وہ کہتا ہے اس کی، قاضی صاحب فیصلہ کرو. دونوں نہیں لے. اب قاضی صاحب بھی صحیح یقین والا تھا. اگر بگڑے ہوئے یقین والا قاضی صاحب ہوتا تو کہتا لو تمہارے جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، ہم کس لیے بیٹھے ہیں، لاؤ مٹکا لے آؤ. ہم نے خام خواہ اتنی کوشش کر کے قاضی بنے ہیں، اتنی محنتوں، اتنا پڑھا ہے اور یہ کر کے بنے، لے وہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، جاؤ آرام سے سو جاؤ. نہیں. اب تیسرے کسی کو تو دے نہیں سکتا. صاحب معاملات تو یہ دو ہیں اور وہ لینے کو تیار نہیں اور قاضی بھی لینے کو تیار نہیں. پھر قاضی صاحب نے ان سے پوچھا ایک سے بھی تیری کوئی اولاد ہے؟ اس نے کہا بیٹا. دوسرے کو کہا تیری؟ اس نے کہا بیٹی. قاضی صاحب کہتے ہیں ان دونوں کا نکاح کر دو، یہ مٹکا انہی دونوں کو دے دو. سونا دونوں کے گھر رہ گیا اور دو خاندانوں کی آپس میں رشتہ داری قائم ہو گئی. تعلق سسرال والا، سمدھی والا تعلق دونوں کا قائم ہو گیا. یہ کب ہوا؟ جب یقین ٹھیک تھا. یقین بگڑا ہوا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے، ان کے ساتھ 3 آدمی، راستے میں سونے کی 2 اینٹیں پڑی ملی. عیسیٰ علیہ السلام نے تو چھیڑا نہیں کہ یہ دنیا، اس کے لیے لوگ لڑتے مرتے ہیں، اسی طرح چلے. یہ 3 آدمیوں کا یقین خراب تھا، یقین سونے پر. تھوڑی دور جا کے نبی کو کہتے جی ہم نے تو ادھر جانا ہے، اور بہانہ لگا کے نبی کو چھوڑ کے واپس پیچھے اینٹوں پر تینوں جمع ہو گئے. اب کہنے لگے اینٹیں 2 ہیں، ہم 3 ہیں، کیسے تقسیم ہو؟ پھر ایک بولا تو چلو یار پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر تقسیم کریں گے. تھے تو آپس میں جان بوجھ والے، واقف کار. کھانا کون لائے گا؟ ایک بولا میں لاتا. وہ کھانا لینے چلا گیا. دوسرے نے، یہ 2 پیچھے رہ گئے. ایک نے دوسرے کو کہا بھئی ہم 3 ہیں، اینٹیں 2 ہیں، تقسیم ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ کھانا لے کے آئے تو اس کو ہم دونوں مل کے مار دیں، اور ایک اینٹ تیری ایک میری. دوسرے نے کہا بھی بڑی اچھی، یہ تو بڑی اچھی بات، دیر خواہ خبر آتا، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. ٹھیک شو ٹھیک ہے. دونوں اس کے مارنے پہ متفق ہو گئے. اور تھا وہ بھی غلط یقین والا. اس نے کہا اگر میں اس کھانے میں زہر ملا دوں اور ان دونوں کو زہر والا کھانا کھلا دوں، دونوں مر جائیں گے، دونوں اینٹیں میری. کھانے میں زہر ملا کے لے آیا، کھڑے ہوئے دونوں نے اس کو مار دیا. کھانا کھایا، دونوں مر گئے اور اینٹیں پڑی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام شام کو واپس گزرے، اینٹیں اسی طرح پڑی ہیں اور وہ دونوں تینوں مرے پڑے ہیں. یقین خراب ہوگا، عمل ٹھیک ہو نہیں سکتا، لڑائیاں ختم نہیں ہو سکتی. ہر ایک کا یقین تو چیزوں پہ ہے، کبھی فساد ختم نہیں ہو سکتے.
اس لیے نبیوں کی سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی بناتے ہیں، نیک اعمال پہ بناتے ہیں، اللہ پاک زندگی بگاڑتے ہیں، برے اعمال پہ بگاڑتے ہیں۔ وہی قبیلے اوس اور خزرج، مدینے میں 2 قبیلے تھے، ہر سال ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ عرب میں 2 قبیلے اور تھے بڑے بڑے، بنو بکر، بنو تغلب، ہر سال ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی چھوٹی چھوٹی بات پہ، 40 سال لڑائی رہی۔ اب وہی لوگ جب اسلام میں آئے، نبی علیہ السلام والی محنت ہوئی، قرآن اترا، نبی علیہ السلام نے پڑھ سنایا، اب وہی ایسے ہو گئے کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلا رہے، خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلا رہے، پھر یہ ایسے ہو گئے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سب سے پہلی محنت یقینوں کی تبدیلی یہ کرنی ہے۔ رات دن صحیح یقین کو بولنا ہے، سننا ہے، سوچنا ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ؟ ہاں، اس کو سرسری نہ سمجھنا۔ دنیا کا فساد ختم ہو نہیں سکتا جب تک یقین صحیح نہ ہو۔ آج ہم عام انسان اس دھوکے میں ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے، دھوکے میں پڑے ہوئے۔ کہتے ہیں حکومتوں نے حکومت بدل دے ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر وہ حکومت بدلتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ حکومت بھی نہیں ٹھیک، اس کو بھی بدلو، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ حکومتوں کے بدلنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، پریشانیاں نہیں جاتی۔ آج ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، چھوٹی حکومتوں والے، بڑی والے، تھوڑے مال والے، بڑے مال والے، چھوٹے اسباب، تھوڑے اسباب والے، بڑے، سب پریشان ہیں۔ ہاں، مغربی قومیں جن کو یہ مشرقی قوموں والے ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، وہ تو خودکشیاں کر کر کے مر رہے، ہر بازار میں پاگل خانہ ہے، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں۔ ہاں، پریشان ہے، پریشان ہے، پریشان ہے۔ کتوں سے دل بہلاتے ہیں، کتوں سے۔ ہر ایک کے پاس کتا ہے، عورت کے پاس کتا ہے، مرد کے پاس کتا ہے، پریشان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ پریشانیوں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ پریشانی تو ایسی چیز ہے نہیں کہ بندہ کہے کہ مجھے پریشانی رہنا چاہیے، پریشانی سے تو آدمی نکلنا چاہتا ہے۔ یہ 2 باتیں تو متفقن علیہ ہیں، سب جانتے ہیں کہ ساری دنیا پریشان ہے، اور سب جانتے ہیں کہ نکلنا چاہتے ہیں۔ اس کے آگے 3 چیزیں ہیں، وہ دھیان سے سننی۔ وہ بھی یہ نہیں جانتے کہ یہ پریشانیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ نمبر 2، یہ نہیں جانتے کہ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ نمبر 3، یہ نہیں جانتے کہ ان پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ ان 3 باتوں کے اندر عام لوگ دھوکہ کھائے ہوئے۔ کوئی کہتا ہے پریشانیاں امریکہ سے آ رہی، ایسی تیسی امریکہ کی، ساری دنیا کے آدمی کسی کو ایک ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم حدیث سنا چکے۔ ساری دنیا والے ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے، ہم حدیث سنا چکے۔ کچھ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے یہودیوں سے آ رہی، کوئی کہتا ہے ہندوؤں سے، سکھوں سے آ رہی، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، کچھ نہیں ہے۔ پریشانیاں اللہ پاک سے آ رہی ہے، من جانب اللہ۔ نمبر 2، کیوں آ رہی ہیں؟ برے اعمال اوپر جاتے ہیں، ان کے نتیجے میں پریشانیاں نیچے آتی ہیں۔ ہاں، برے اعمال اس وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔
جب دیکھو اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جب ہم نے آسمانوں پر ظلم کو بھیجنا ہے تو آسمانوں سے لعنت نیچے آنی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اسی طرح جھوٹوں پر بھی لعنت آتی ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم نے آسمانوں پہ جھوٹ بھیجنا ہے، آسمانوں سے لعنت آنی ہے۔ ظلم بھیجنا ہے، آسمانوں سے فیصلہ آئے گا۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالموں کے اوپر ظالم حاکموں کو مسلط کرتے رہتے ہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ یہ ظالم حاکم آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں، من جانب اللہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ بندے ظلم کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظالم حاکم لایا جائے۔ یہ قرآن ہے 8واں پارہ، ہم مسلط کرتے ہیں ظالموں کو، ان کے برے اعمال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سود کھانا عام ہو گیا، تو اللہ کا سود خاروں کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ پاک انسانی شکل میں آ کے مقابلے میں آ کے جنگ نہیں لڑے گا، ہاں اس کے اور طریقے ہیں، وہ آسمانوں سے عذاب بھیجے گا، طرح طرح کے عذاب بھیجے گا، مصیبتیں بھیجے گا، فساد اوپر گیا، فساد والے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ فساد والوں سے نہیں محبت کرتا۔ تو پریشانیاں برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ حکومتوں کا بدل دینا پریشانیوں کا حل نہیں ہے، چاہے ایک مرتبہ کہہ کے یقین بنا لو، چاہے 70,000 مرتبہ کہہ لو۔ پریشانیوں کا حل حکومت بدلنا نہیں، اعمال بدلنا حل ہے۔ جب آسمانوں پہ اچھے اعمال جائیں گے، لوگ مسجدوں میں آ کے تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے ان میں بیٹھیں گے، ان پر رحمت آئے گی۔ آ رہا تھا عذاب ظلم کی وجہ سے لعنت، انہوں نے عمل بدلا، اب اوپر سے آ گئی رحمت۔ نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ حل ہے۔ اچھے اعمال، صبر اوپر جائے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہو جائے گا۔ تقوی اوپر جائے گا، یہ متقی بنیں گے، تقوی اختیار کریں گے، ان اللہ مع المتقین، نیک اعمال اختیار کریں گے، ان اللہ لمع المحسنین، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیثیں سنائی جا رہی ہیں۔ میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا رہا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ فلاں جگہ سے مصیبت آ گئی، کہ فلانے نے ایسا کر دیا، فلانے نے، کچھ نہیں ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نے خود کیا ہے جو کیا ہے، خود کیا ہے۔ 15واں پارہ، پہلا رکوع 15ویں پارے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ پاک نے پہلے نبیوں میں کسی کتاب میں اتارا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے 2 مرتبہ زمین میں فساد مچانا ہے۔ اللہ پاک کو تو قیامت تک کے احوال کا پتہ ہے، اللہ پاک نے اپنے نبی کو خبریں دی قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک کے لیے تو تینوں زمانے برابر ہیں۔
تو تم نے یہ کرنا ہے، ہاں، اور سرکشی کرنی ہے۔ پھر فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلا وعدہ آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب پہلا وعدہ آیا، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو مسلط کیا، بھیجا۔ کون سا؟ اولی باس شدید، جو سخت حملے والا، ہاں، وہ گھروں میں داخل ہوئے، فجاسو خلال الدیار، گھروں کے اندر گھس کر قتل عام کیا۔ ہاں، جالوت بتایا جاتا ہے تفسیروں میں، جالوت ظالم کافر مسلط کیا مسلمانوں پر۔ یہ باتیں اچھی طرح سمجھنی ہے اور موت تک یاد رکھنی ہے، بعد والوں کو بھی وصیت کر جانی ہے کہ اعمال صحیح بنانے ہیں، ایمان بنانا، اعمال بنانے، پھر کامیابی ملنی ہے، ورنہ دھوکہ ہے۔ ہاں، پھر اللہ پاک کہتے ہیں ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے تمہاری باری لگا دی، ہاں، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مال دے کر، اولاد دے کر تمہاری قوت بنا دی، تمہاری مدد کر دی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر تمہیں اکثریت والا بنا دیا، اکثریت تمہاری، بیٹے ہی بیٹے دیے تمہیں۔ جب انہوں نے تمہیں قتل کر کے گھروں میں داخل ہو کر تمہاری قوت کمزور کر دی، پھر ہم نے تمہاری باری آئی، ہم نے بیٹے دیے، بیٹے 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 بیٹے، اور مال دیا، مال ہی مال، مال کثیر دے دیا، اکثریت تمہاری ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تم نے دوسری مرتبہ فساد مچایا، دوبارہ پھر تم بگڑے، پھر بگڑے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر دوبارہ، پھر تم نے فساد مچایا، پھر ہم نے وہی کیا تاکہ تمہارے چہرے بدل دیں، مسجد میں داخل ہو اور تمہارا تہس نہس کرے، ایسا کر دیا۔ ہاں، دوبارہ پھر ایسا ہی ہوا۔ اب پھر اللہ پاک کہتے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب اللہ دو مرتبہ تمہیں سزا دے کے تمہاری سرکشی، تمہاری بغاوت، اس فساد مچانے کی وجہ سے سزا دے کر اب اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے کو آیا ہے۔ الفاظ سن کے ترجمہ سمجھیں، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اب اللہ تمہارے اوپر رحم کرنے کو آیا ہے، لیکن ایک بات قیامت تک کے لیے بتا دی، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ فساد کی طرف لوٹے تو ہم بھی دوبارہ عذاب کی طرف لوٹیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ لوٹے پھر ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے۔ یعنی اگر تم نے تیسری مرتبہ پھر فساد مچایا، سرکشی کی، ہم پھر کسی ظالم کو مسلط کریں گے۔ قیامت تک کے لیے ضابطہ بتا دیا کہ جب انسان فساد پہ آئیں گے، اللہ کے حکموں کو چھوڑیں گے، سرکشیاں کریں گے، ہم ظالموں کو مسلط کریں گے۔ یہ ہے ضابطہ جو ہم پہلے عرض کر چکے۔ یہ مسائل، پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، ان سے نکلنے کا حل کیا ہے، راستہ کیا ہے۔ نافرمانیوں کی وجہ سے آئی تھی، فرمانبرداری کرنا ان سے نکلنے کا راستہ ہے، اور راستہ کوئی نہیں، چاہے حکومتوں کی 7 پشتیں قبروں سے نکل کے آ جائیں، جب ان کے برے اعمال اوپر سے اوپر جائیں گے، اللہ نے ان کے حالات بگاڑنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ 7 پشتیں حکومتوں کی ان کے حالات بنا دیں گے۔ اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں ہے، ہاں، اس سے بڑی بھی کوئی نادانی۔ اس لیے میری اور آپ کی محنت
جہاں جہاں ہم کل کو جائیں، جس بستی میں جس جگہ بیٹھیں، ایمان بنانے کی باتیں کریں اور ان کو بھی ایمان بنانے کے راستے بتائیں۔ ایمان بنتا کیسے ہے، ایمان قوت کیسے پکڑتا ہے، یہ بتائیں، یہ بتائیں۔ باقی سب دھوکہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ ایمان بنانے کے لیے 4 طرح کے راستے عرض ہیں۔ سب سے پہلے نبیوں کے واقعات بولنا، سننا، سوچنا، خاص طور پہ وہ واقعات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبیوں کی غیبی مددیں کی ہیں ظاہر کے خلاف۔ ظاہر کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن اللہ کے فیصلے سے نتیجہ کچھ اور آ رہا ہے، یہ بولیں گے تو ایمان بڑی جلدی قوت پکڑے، بہت جلدی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، ظاہر کے خلاف۔ اب پتہ چلے گا کہ اللہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرو، چھری پھیری، اللہ نے بیٹے کو ذبح ہونے نہیں دیا، ظاہر کے خلاف۔ اب پتہ چلے گا اچھا اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، ایمان بنے گا بڑی جلدی۔ حکم دیا بیوی اور بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی زراعت، کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کے آؤ، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ اب ملک شام سے چلے، سرسبز زمین، باغات والی، کھیتیوں والی، پھلوں والی، اور پہنچا کے چھوڑ دیا پہاڑوں میں جہاں ایک قطرہ پانی نہیں، ایک دانہ گندم، جوار، باجرہ، چنا، زندگی کی کچھ نہیں، وہاں چھوڑایا۔ موت کی بڑی چیزیں، زندگی کی کچھ نہیں، وہاں چھوڑایا۔ پانی ختم ہو مر جائے، کھانا ختم ہوگا مر جائے گی، شیر چیتا بھیڑیا آئے گا کھا جائے گا، دشمن آئے گا، اکیلی عورت ہے عزت خراب کرے گا، اکیلی عورت دشمن کے آگے کیا کر سکتی؟ خطرات ہی خطرات میں چھڑا دیا۔ لیکن اللہ پاک کا ارادہ یہ ہے کہ کچھ نہیں نقصان ہونے دینا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہیں سے آب زمزم، وہاں قبیلہ، اور جہاں ایک گھر کے پلنے کا سامان نہ تھا وہاں لاکھوں کے پلنے کا سامان کر دیا، شہر بسا دیا۔ لاکھوں حاجی جاتے ہیں، کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بھوکے مر گئے۔ یہ تو سنا ہوگا کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے کے نیچے دب کے مر گئے، لیکن بھوکے مرے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جن کو روٹی نہیں ملی بھوکے مر گئے، نہیں۔ نبیوں کے واقعات جو ظاہر کے خلاف، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے سمندر کے کنارے پہ پہنچا کر خشکی میں ان کو پھینکوایا، ظاہر کے خلاف۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا پانی پہ لاٹھی مارو، 12 راستے، پانی پہ تو 12 کروڑ لاٹھیاں مار لو ایک راستہ بھی نہیں بنتا، لیکن جب اللہ چاہے پھر بنیں گے 12 راستے۔ پتھر پہ لاٹھی مارو، 12 چشمے، پتھر پہ تو 12 کروڑ لاٹھیاں مار لو، یوں قطرہ پانی بھی نہ نکلے، ایک قطرہ بھی نہیں۔ یہ 12 چشمے کیسے نکل آئے؟ یہ اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے چلے گئے، اللہ نے کنویں سے نکال کر شاہی تخت پہ بٹھا کر ان کو بھکاری بنا کے یوسف علیہ السلام کے در پہ کھڑا کر دیا۔ کہتے ہیں تصدق علینا، ہمیں کچھ پیسے ہیں ان کا بھی غلہ دے دو، یہ بھائی کہہ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، اور باقی کچھ صدقہ بھی دے دو۔ کچھ پیسے ہیں لیکن پیسے تھوڑے ہیں تو پیسوں کا بھی تھوڑا دے دو اور پیسوں کے علاوہ صدقہ بھی دے دو۔ یہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ
آج یوسف کے دانے مکا دیے، ختم کر دیے، کنویں میں پھینک دیا، یہ نہیں پتا تھا دانے اپنے ختم ہو جانے ہیں، یوسف کے پاس دے کے جانا، لینے کے لیے جانا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کا یقین بنانے کے لیے جہاں جہاں ہم جائیں ان چیزوں کے تذکرے کریں۔ نمبر 2، صحابہ کے واقعات، صحابہ کے واقعات، خاص طور پہ جو ظاہر کے خلاف اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا وہ واقعات، ان کا تذکرہ کریں۔ ہر مجلس میں دودھ کا ایک پیالہ 70 بندے پی گئے، 313 ہتھیاروں کے بغیر، تھوڑے بہت ہتھیار، اور 1000 لوگ ہتھیاروں والے ان پہ غالب ہو گئے۔ غزوہ موتا تو 3000 2 لاکھ پہ غالب ہو گئے، 200,000 غزوہ موتا میں، 60 آدمی یرموک 60,000 پہ غالب کر دیے اللہ نے۔ اتنا یقین بن چکا تھا صحابہ کا، خالد کہتے ہیں مجھے 60,000 کے مقابلے میں اکیلے بھیجو۔ امیر نے کہا نہیں، کہا چلو 5 اور دے دو، چھٹا میں نہیں، چلو 29 اور دے دو، 30واں میں نہیں، چلو 49 اور دے دو، 60واں میں۔ امیر صاحب نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو مشہور کر دیا نا، وہ 60,000 ذکر نہیں کرتے، وہ مردہ ہے، میں ذکر کرتا ہوں، میں زندہ ہوں، یہ ہمیں تو کسی جگہ ملا نہیں۔ یہ جملہ کہ میں ذکر کرتا ہوں، میں زندہ ہوں، وہ ذکر نہیں کرتے، وہ مردے ہیں، ہمیں تو یہ جملہ ملا نہیں۔ ملے تو کسی کو تو ہمیں بھی بتا دینا، کسی کو پتا ہو یہ حدیثوں میں یہ کسی جگہ ہے۔ ان کا یقین یہ بن چکا تھا کہ کرنا اللہ پاک نے ہے، نہ ہم نے کرنا، نہ ہمارے ہتھیاروں نے کرنا، کچھ نہیں، اللہ پاک نے کرنا ہے، اور اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ۔ تو صحابہ کے واقعات بولے، پانی کے اوپر سے گزر کے بحرین چلے گئے، بحرین والوں نے کشتیاں ہٹا لی، اعلیٰ حضرمی نے اپنے لشکر کو کہا سم اللہ وقتہمو، اللہ کا نام لو، سمندر میں گھوڑے ڈال دو۔ راوی کہتے ہیں فسمینا وقتہمنا، ہم نے اللہ کا نام لیا اور گھوڑے سمندر میں ڈال دیے۔ ما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، پانی نے ہمارے اونٹوں کے پاؤں نیچے سے بھی تر نہیں کیے، پانی کے اوپر ایسے چلے گئے جیسے ریت پہ، اور واپس بھی ایسے آ گئے۔ ایک لشکر ایران چلا گیا، ایک لشکر ایران چلا گیا پانی کے اوپر سے۔ ایران والے کہنے لگے یہ تو دیو آ گئے، دیو، جن ہیں، انسان نہیں ہیں، یہ کہنے لگے۔ مجھے کہیں سے موبائل کا یا شیشہ چمکنے کی نظر آیا ہے، آپ سے گزارش ہے سارے مجمع سے، کبھی موبائل کے ذریعے کسی جاندار کی تصویر نہیں لینی۔ ہاں یاد رکھیو، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، مرنے والوں کی تصویریں لیتے رہتے ہیں موبائل میں۔ جاندار کی تصویر علماء کہتے ہیں چاہے موبائل کی ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری تصویریں، ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور تصویر والے بغیر حساب دوزخ میں جائیں گے، ہاں جہنم سے گردن نکلے گی۔ میں ہر اس شخص پہ مسلط ہوں جو متکبر بد مزاج، ہمارے اندر بد مزاجی نہیں ہونی چاہیے، متکبر نہیں بن کے چلنا، ہاں دوسروں کو ہاں برا بھلا کہنا اور اکڑ خاں بن کے بات کرنی ہرگز نہیں۔ بغیر حساب دوزخ میں جائے گے متکبرین بد مزاج۔ ہر بندہ فیصلہ کرے میں آئندہ پوری زندگی متکبرانہ باتیں نہیں کروں گا، بد مزاجی والی باتیں نہیں کروں گا، میٹھی بات ہو، میٹھی بات ہو، تواضع والی بات ہو، چھوٹے بن والی بات ہو۔ یہ گردن دو آنکھیں فضائل میں لکھا ہوا ہے، مجمع سے ایسے متکبر بد مزاج کو چن کے جہنم میں ڈال دے گی جیسے پرندہ دانا چگتا ہے۔ تو
دوسری مرتبہ نکلے گی ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی، اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، یعنی جو کام اللہ کو ناپسند تھا، جو کام اللہ کے نبی کو ناپسند تھا وہ کر رہا ہے، ان کو بھی چن کے بغیر حساب لے جائے۔ تیسری مرتبہ پھر نکلے گی، پھر تصویر والوں کو لے جائے گی۔ ہاں، جس کے موبائل میں جاندار تصویر ہو، ابھی بیان ختم ہوتے عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ان کو ختم کر، ایک بندہ بھی نہ چھوڑے اپنے پاس۔ یہ خواہش پہ قابو پانا چاہیے، جو جی میں آیا کر لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کل پرسوں سے سن رہے ہیں حضرت کا خاص موضوع جی چاہیے اور رب چاہیے، یہ یہی اسی میں سن رہے ہیں۔ بھائی محمد عبد الوہاب صاحب بتا چکے کئی مرتبہ اسی میں، رب چاہیے اور جی چاہیے، جو جی میں آیا میں نے یہ کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں، ایک بندہ بھی ساری زندگی موبائل کے ذریعے ہو یا دوسرا کسی جاندار کی تصویر نہ لے، ہماری طرف سے گزارش ہے۔ حدیث اور حدیث سن لو، اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، سارے لوگوں سے شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں لیتے ہیں، مصور لوگ۔ ہمیں روزی اللہ پاک نے دینی ہے، کوئی ایسا کاروبار کرنا جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ ناراض ہو۔ تو بات تو اور ہو رہی تھی، وہ بیچ میں تصویر کی بات آ گئی۔ صحابہ کے وہ واقعات جو اللہ پاک نے ان کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا، ان کو بولیں جہاں بھی جائیں، جس مسجد میں، جس دکان پہ، خصوصی گشت، عمومی گشت، ایمان کی باتیں بولنا، سننا، کہنا۔ نمبر 3، موت کے بعد قبر میں، حشر میں، جنت میں، دوزخ میں کیا ہوگا؟ مغیبات، غیبی چیزیں، اتنا تذکرہ کریں کہ بے دیکھی ہوئی چیز کا یقین دیکھی ہوئی کی طرح ہو جائے۔ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، یہ سارا مجمع، اس میں کتنے ہزار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ شہر نہیں دیکھا، مدینہ منورہ شہر نہیں دیکھا، سعودیہ نہیں دیکھا۔ اگر یہ اسی منبر پر یہ سارے بیان کرنے والے مشران بزرگ یہ آ کے کہیں نا، بھئی مکہ شہر تو دنیا میں ہے ہی نہیں، مدینہ شہر تو دنیا میں ہے ہی نہیں، سعودی عرب دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، تو یہ مجمع یقین نہیں کرے گا۔ سارے بزرگ کہہ رہے ہیں، اس منبر پہ کہہ رہے ہیں، یہ کہیں گے یہ مشران کو کیا ہو گیا ہے، ان بزرگوں کو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں مکہ ہے ہی نہیں۔ اس کو پوچھو تو نے دیکھا ہے؟ کہتے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ہے اشتہا ہے۔ وہ بزرگ کہتے نہیں ہے، نہیں ہے، وہ کہتا ہے۔ کتنوں نے ہندوستان نہیں دیکھا؟ اگر کوئی بزرگ کہے ہندوستان ہے ہی نہیں، تم نہیں مانو گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ دیکھا تو ہے نہیں، لیکن بار بار ذکر کیا، بار بار ذکر سنا۔ ان ذکر کرنے سننے نے سن کے ایسا یقین ہو گیا کہ قسم کھا کے کہہ دے گا کہ مکہ مکرمہ دنیا میں ہے، مدینہ بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے۔ یہ ہے غیبی چیزوں کا اتنا تذکرہ کریں، دل بول اٹھے گا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور حشر کے میدان اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، حوض کوثر ہے، اعمال نامے ملیں گے، تلیں گے، یہ سب کا یقین بیٹھ جائے گا تذکرے کرنے۔ یقین پکا کرنے کا تیسرا طریقہ، غیبی چیزوں کو اتنا بولیں۔ چوتھا طریقہ، یقین کبھی کرنا اللہ کی ذات پر۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا زمین سے آسمان تک،
یہ بولیں گے یہ اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بلند کیا، کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا، چاند سورج ستارے اللہ نے بنائے، دریا پہاڑ بادل بارشیں اللہ برسا رہا، یہ درخت کھیتیاں اللہ اگا رہا، کچھ نہ تھا، ایک اکیلا اللہ تھا، کچھ نہ ہوگا، ایک اکیلا اللہ ہوگا، اپنی قدرت سے سب کچھ کیا ہے، نہ ہونے سے یہ ہونا کر دیا، نہ ہونے